بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حق و باطل کے درمیان ہونے والی جنگ احد کے متعلق ہے۔ کفار مکہ بدر میں شکست کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور مکہ کے نئے سردار ابو سفیان نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ شام سے آنے والے قافلے کا تمام سرمایہ جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا۔ شاعروں نے جذبات بھڑکانے والی نظمیں کہیں اور عورتوں نے تانے دیے۔ اس طرح کفار مکہ نے ایک سال میں 3000 آدمیوں کی فوج لڑائی کے لیے تیار کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس کے ذریعے سے قریش کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے رائے دی کہ شہر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے میں شہر بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب تک محاصرہ جاری رہے، اس لیے شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ باقی صحابہ کرام نے بھی ان کی رائے کی تائید کی۔ آخر اکثریت کی رائے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ دشمن کا کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ قریش کا لشکر احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد 1000 مجاہدوں کے ہمراہ شہر سے نکلے۔ شہر سے باہر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا اور یہ کہا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی، اس لیے میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس طرح کفار کے 3000 کے مقابلے میں 700 مسلمان رہ گئے۔ مسلمان عورتوں کی تعداد بھی ساتھ تھی تاکہ زخمیوں کو پانی پلا کر مرہم پٹی کر سکیں اور تیر وغیرہ لا کر دینے میں سپاہیوں کی مدد کریں۔ احد کے میدان میں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر پڑاؤ ڈالا۔ احد کی پہاڑی کے جنوبی حصے میں ایک وادی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں مقرر کیے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک نہ کہا جائے کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ باقی سب سپاہیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں ترتیب سے صفوں میں کھڑا کیا۔ اسی دوران قریش کی عورتیں رزمیہ گیت گاتی ہوئی آگے بڑھیں۔ پھر جنگ شروع ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق ان کا علم بردار طلحہ صف سے آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر طلحہ کا لڑکا جوش انتقام سے نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہم دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ کی بہادری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار بطور انعام عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ عتبہ اور چچا شیبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور اس کے بھائی ولید کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اس لیے وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے حبشی غلام وحشی کو انعام کا لالچ دے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ ہندہ نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے چبا ڈالا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی کافی نہ تھے، لیکن جوش ایمانی سے انہوں نے ایسے جنگ کی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ نکلے۔ اس پر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے غنیمت کا مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ درے پر جن 50 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شریک ہو گئے۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں کافی سمجھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کسی حال میں تم اس جگہ سے نہیں ہٹ سکتے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے درے کو خالی دیکھا تو اپنے 100 سواروں کو ساتھ لے کر
پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب سامنے سے بھی دشمن پلٹ آیا اور مسلمانوں کو اچانک آگے پیچھے دونوں طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس بدحواسی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ اب کفار مکہ کا سارا زور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا کہ کسی طرح آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس پر صحابہ کرام کی ایک بہادر جماعت نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ اسی اثناء میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، کیونکہ ان کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی تھی۔ اس لیے کفار نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس نے دوسروں کو آگاہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ اس پر کچھ اور لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ کفار ہر طرف سے آپ پر حملہ کر رہے تھے، لیکن جان نثار صحابہ ہر وار کو اپنے اوپر برداشت کرتے تھے۔ اسی اثناء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے اور خود کی کڑیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں چبھ گئیں۔ لیکن اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی کی واضح دلیل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے خدا، میری قوم کے اصولوں کو معاف فرما، وہ نادان ہے اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چند جان نثار صحابہ کرام آپ کو لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا، لیکن پتھر برسا کر ان کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ اس پر ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیوتا کے نعرے لگانے لگا۔ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائیں۔ اس پر صحابہ کرام نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جنگ احد میں مسلمان خواتین نے زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا میدان میں پہنچ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو کر ان پر چٹائی کا ٹکڑا جلا کر رکھا، اس پر پٹی باندھی جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اسی طرح ایک انصاری خاتون کو یکے بعد دیگرے ان کے باپ، بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی تھی۔ جب آپ کو سلامت دیکھا تو کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، تو پھر سب تکلیفیں ہیج ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، جن میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ کفار کے 22 آدمی مارے گئے۔